فقہائے کرام کے مسائل مستنبط کرنے کے، مسائل کو اخذ کرنے کے، مسائل نکالنے کے وہ مختلف طریقہ کار ہیں، اور احادیث پر عمل کرنے کے وہ مختلف قسم کے طریقہ کار ہیں۔ مثال کے طور پر کسی فقیہ کے نزدیک مدینہ والوں کا جو عمل تھا وہ معیار تھا کہ میرے پاس روایات آئیں گی، پھر میں مدینہ والوں کے عمل کو دیکھوں گا۔ تو چونکہ مدینہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت گزارا، صحابہ کرام کی بڑی تعداد ازواج مطہرات کی وہاں پر رہی، تو وہاں پر جو عمل ہوگا ان کے زمانے کے اندر، امام مالک کی بات کر رہا ہوں، ان کے زمانے کے اندر جو مدینہ والوں کا عمل، تو وہ سرکار کے عمل کے بالکل قریب ترین عمل ہوگا، تو انہوں نے اس عمل کو لے لیا کہ مدینہ والوں کے عمل کو انہوں نے معیار بنایا۔ اسی طرح آج کے دور میں دیکھیں اور دیگر بھی بعض ادوار میں کہ بعض احباب نے صرف صحیح حدیث کو، کہ جس حدیث کی سند اور صحت ان کے پاس صحیح پہنچے گی، ان کے نزدیک وہ معیار تھی قابل عمل ہونے کے لیے۔ یہ سارے معیارات جتنے بھی ہیں سب کے سب ہمارے نزدیک قابل قبول ہیں اور بالکل ٹھیک ہیں، لیکن مسئلہ صرف اس چیز کا ہے کہ جب آپ ایک ہی چیز کو جب اپنے لیے معیار مقرر کر دیتے ہیں اور پھر دوسرے سارے معیارات کو ختم کر دیتے ہیں، ان کی آپ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اور اپنی مقرر کردہ معیار کو دوسروں پر تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہاں سے مسائل کا جو ہے نا وہ مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی ایک معیار تھا مسائل کا مستنبط کرنے کا، اخذ کرنے کا، اور اسی طرح مختلف احادیث پر عمل کرنے کا۔ مثال کے طور پر میں اس کو آسان ترین مثالوں کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ احناف کے ہاں جو مسائل جو احادیث پر عمل کیا جاتا ہے ان کے اندر کیا طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے۔ تو مثال کے طور پر جن لوگوں نے معیار صحیح حدیث کو بنایا تو ان کے پاس مختلف درجوں کی، مختلف اسناد کی حیثیت کی حامل احادیث آتی ہیں، تو انہوں نے طے کیے ہوئے بھائی ان میں سے سب سے بہترین سند جس کی ہوگی ہم اس پر عمل کر لیں گے، باقیوں کو ہم چھوڑ دیں گے۔ جبکہ احناف کے ہاں ایسا نہیں ہے، ان کے ہاں جب قابل عمل بہت ساری احادیث سامنے آ جائیں، مختلف 2، 3، 4 قسم کی حدیثیں سامنے آ جائیں، تو ان میں سے پھر ان پر کیسے عمل کیا جائے گا، تو ان کے لیے احناف کے ہاں 4 طریقہ کار رائج ہیں، 4 طریقوں پر پرکھا جاتا ہے، ان 4 طریقوں پر اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ دیکھیں کتنی احتیاط اور کتنی باریکی ہے احادیث کے معاملے میں، احادیث پر عمل کے معاملے میں۔ میں اس کی آسان مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، انشاءاللہ آپ بات کو سمجھ جائیں گے۔ سب سے پہلے اگر مختلف الاحادیث چیزیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں، ایک معاملے کے اندر مختلف احادیث مروی ہے صحابہ کرام کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف اقوال آپ کے سامنے آ جاتے ہیں، تو فقہائے جو احناف ہیں ان کے ہاں سب سے پہلا طریقہ وہ دیکھتے ہیں کہ تطبیق کا طریقہ ہے، کہ ان کے اندر کیسے ہم ان کو آپس میں ایسا جوڑ دیں کہ ان ساری کے ساری حدیثوں پر عمل ہو جائے۔ ایسا طریقہ یعنی قرآن کی آیت ہو یا حدیث ہو، ان میں اگر اختلاف نظر آتا ہو تو ایسا کوئی طریقہ اختیار کر لیتے ہیں وہ کہ بھئی ان سب کے اوپر عمل کرنا ہمارے لیے ممکن ہو جائے۔ تو سب سے پہلی ترتیب اس کو تطبیق کا طریقہ کہا جاتا ہے، سب سے پہلے تطبیق کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اس کی آسان مثال بعض روایات کے اندر آتا ہے، صحابی نقل فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ اپنے کندھوں تک ہاتھ اٹھا رہے ہیں، کسی صحابی نے روایت کیا کہ وہ اپنے کانوں تک جو ہے نا اپنے ہاتھ اٹھا رہے ہیں، کسی صحابی نے روایت کیا کانوں کے اوپر والے حصے تک۔ تو احناف نے ان ساری روایات کے اندر مرکزی نقطے کو دیکھا کہ ان سب پر کیسے عمل کیا جا سکتا ہے۔ تو احناف نے اس معاملے کو دیکھا کہ ہاتھ کا اطلاق جو ہے نا انگلیوں کے بالکل پوروں کے اوپر سے یہاں سے لے کر یہاں تک یہ پورا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو جب آپ اس ہاتھ کو یہاں کانوں کی لو کے آس پاس اس کے نزدیک رکھیں گے، انگوٹھوں کو کانوں کی لو کے قریب لائیں گے، تو یہاں جب آپ رکھیں گے تو یہ ہاتھ جو ہے نا آپ کے کندھوں کے برابر والی حدیث پر بھی عمل ہو جائے گا، اور کانوں کے نزدیک والی پر بھی عمل ہو جائے گا، اور کانوں کے اوپر والی روایت پر سب پر جو ہے نا اکٹھا عمل ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلا طریقہ جو احناف کے ہاں رائج ہے، جس میں مختلف حدیثیں آپ کے سامنے آ جائیں تو ان میں یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ ساری حدیثوں پر ایک ساتھ عمل ہو جائے۔ اسی طرح آپ جمعے کے بعد کی جو روایات آتی ہیں، کتنی سنتیں، کتنے جو ہے نا وہ نوافل پڑھنے چاہیے، سنتیں پڑھنی چاہیے، تو اس کے اندر کسی میں آپ کو 2 کا بھی تذکرہ ملتا ہے، کسی جگہ پر 4 کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ اب بعض احباب نے کہا کہ بھائی یہ 2 ہی ہیں، بعض نے کہا کہ 2 نہیں جی بس صرف 4 ہی ہیں۔ احناف نے اس کے اندر پھر تطبیق کا طریقہ استعمال کیا کہ آپ اس کے اندر دونوں کو ملا کر 6 پڑھ لیں،
لیکن اس کے اندر پھر احتیاط کا قول بھی یہی ہے اور اسی پر فتویٰ ہے، اگر کوئی شخص 4 پڑھتا ہے تو اس کے لیے وہ بھی ٹھیک ہے، اگر کوئی شخص جو ہے نا وہ 6 پڑھتا ہے تو 6 پڑھنا بہتر ہے، کہ دونوں قسم کی روایات پر عمل ہو جائے گا۔ تو احناف کا سب سے پہلا اور بنیادی طریقہ کہ وہ تطبیق پر عمل کرتے ہیں، کہ ساری روایات پر ایک جیسا عمل ہو جائے، قرآن اور حدیث میں مطابقت آ جائے، سب پر اکٹھا عمل ایسا ہو جائے کہ کسی کا انکار اور کسی کو چھوڑنا ہمیں نہ پڑے۔ تو سب سے بہترین اور پہلا طریقہ کہ اس پر تطبیق کی جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پر پھر ہے تنسیخ، ناسخ منسوخ، نسخ کرنا۔ قرآن میں جس کا پہلے پارے میں تذکرہ ہے، اللہ نے فرمایا ہم کچھ چیزوں کو قرآن میں اور احادیث میں اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ قرآن کی بہت ساری آیات جن کی تلاوت منسوخ ہوگی لیکن احکامات باقی ہیں، وہ احادیث میں ان کا تذکرہ ہے۔ تو یہ ناسخ منسوخ کا ذکر، یہ ایک مفصل ایک پورا باب ہے، اصول حدیث کا بھی اور تفسیر کا بھی ایک پورا باب ہے، پورا ایک علم ہے ناسخ منسوخ کا علم ہونا، مفسر کے لیے بھی، محدث کے لیے بھی، مسائل کے استنباط کے لیے بھی، اور لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنے کے لیے بھی انسان کو ناسخ منسوخ کا علم ہونا ضروری ہے، ورنہ انسان اس کے اندر گمراہی کا، غلطی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ناسخ منسوخ، اگر ایک روایت ایسی ہے کہ اس میں سب طرق پر ساری روایات پر یا قرآن اور حدیث میں مطابقت ممکن نہ ہو، اس میں پھر احناف کرتے ہیں کہ اس کے اندر تنسیخ کا عمل جو ہے نا وہ اپناتے ہیں۔ دوسرا اصول تنسیخ کا ہے کہ اس کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پہلا عمل کون سا ہے اور بعد والا عمل کون سا ہے۔ تو زندگی کے پہلے والے عمل کو چھوڑ دیا جائے گا، جو بعد والا آخری عمر کا عمل ہوگا اس کو لے لیں گے، کہ کیونکہ اسلام کے اندر ساری چیزیں تدریج کے ساتھ آئی ہیں، تو بڑی مسلم بات ہے۔ جیسا کہ سب سے مشہور مسئلہ جو ہے نا وہ شراب کی حرمت کا ہے، کہ تدریج کے ساتھ آہستہ 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 جو ہے نا وہ اس کے اوپر حرمت پر اس پر پابندی لگی۔ اسی طرح اسلام کے سارے احکامات تدریج کے ساتھ جو ہے نا وہ آرام 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 سے اترتے رہے۔ تو تدریج کا مسئلہ، جیسا کہ نماز کے اندر پہلے کھانا پینا، سلام کرنا وغیرہ کلام، یہ چیزیں درست ہوا کرتی تھی، پھر وقت کے ساتھ 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 ان پر آہستہ آہستہ پابندی لگتی رہی۔ تو پہلے کے عمل اور بعد والے عمل میں سے بعد والے عمل کو لے لیا جائے گا، پہلے والے عمل کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اور اسی طرح یہ دوسرا طریقہ ان کے ہاں کہ پہلے نمبر پر اگر تطبیق ممکن ہوگی کہ سب پر عمل ہو جائے تو ٹھیک ہے، اگر ممکن نہ ہو کہ سب پر ہم عمل کر سکتے ہو تو پھر دیکھا جائے گا کہ تاریخوں کے اعتبار سے اور کون سا زندگی کا پہلا عمل ہے، کون سا بعد کا عمل ہے۔ تو جو پہلی زندگی کا عمل ہوگا اس کو چھوڑ دیا جائے گا، بعد والی زندگی کے عمل کو لے لیا جائے گا، چونکہ وہ سرکار کا طریقہ ہے۔ تو دو طریقے ہو گئے، تطبیق ہو گئی، تنسیخ ہو گئی۔ اب اگر کسی روایت کی تطبیق بھی نہیں ہو سکتی، آپس میں مطابقت اور اجماع بھی نہیں ہو سکتا، اور اگر مختلف جو ہے نا وہ نصوص کے اندر جو ہے نا آپ تنسیخ کا بھی عمل نہیں دیکھ سکتے، تاریخوں کا پتہ نہیں چل رہا، ایسا کوئی معاملہ نظر نہیں آ رہا کہ پہلے کون سا ہے بعد والا عمل، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، تو پھر فقہائے احناف کے ہاں تیسرا طریقہ اختیار کی جاتا ہے جس کو ترجیح کہا جاتا ہے۔ یعنی ان ساری روایات میں، قرآن میں اور ان کے مقابلے میں جو قرآن کے برابر درجے کی روایات ہیں جن میں تطبیق نہ ہو رہی ہو، تنسیخ کا کوئی عمل ہمارے سامنے نہ آ سکتا ہو، تو پھر ان نصوص کے اندر ساری چیزوں کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ اس کے اندر ترجیح ہم کس کو دیں گے۔ ان میں سے پھر کسی ایک روایت کو، کسی ایک چیز کو ترجیح دی جاتی ہے باقی دوسروں کی بنسبت۔ اب یہ ہوتی ساری قابل عمل ہیں لیکن ترجیح کس کو دیں گے، اب یہ دیکھا جائے گا۔ اب وجوہات ترجیح ہر محدث کی، ہر فقیہ کی یہ اپنی اپنی ہوتی ہیں، ہر امام کی اپنی اپنی ہے، اس نے اپنے اپنے لیے وجوہات ترجیح ہیں کہ میں اس بنیاد پر احادیث کو ترجیح دوں گا۔ یہ سب کی اپنی اپنی ہے اور سب کے ہاں مسلم ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی ہے، کسی پر کوئی نقد نہیں ہے، کسی پر کوئی جرح نہیں ہے، سب کی اپنی اپنی جگہ پر درست ہیں۔ تو یاد رکھیں تیسرے ترجیح، تو احناف کے ہاں ترجیح کے مختلف صورتیں ہیں۔ نمبر ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ دیکھا جائے گا کہ اس روایت کے جو راوی ہیں، صحابہ کرام ہیں یا دیگر حضرات ہیں، ان میں سے زیادہ فقیہ راوی کون ہے، زیادہ جو ہے نا وہ فقاہت جس کی طرف لوگ رجوع کرتے ہو علم کے لیے، معلومات کے لیے، عمل کے لیے، وہ کون ہے۔ ایک صحابی عام صحابی ہیں، دیہات سے آتے ہیں، اور ایک صحابی ابو ہریرہ ہیں، تو دونوں کی روایت میں فقاہت کا فرق ہوگا۔ ایک صحابی ہیں کسی اور دیہات سے آتے ہیں، اور ایک صحابی ہیں جو حضرت عبداللہ بن عباس ہیں، عبداللہ بن عمر ہیں، تو آپ سب سمجھتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر کی، عبداللہ بن عباس کی، دیگر حضرات کی، ابوبکر صدیق کی، جناب عمر فاروق، ان حضرات کی روایت کو ترجیح ہوگی کہ یہ فقیہ صحابہ کرام ہیں، اور فقہائے سبع جو ہیں ان کی تو معاملات آپ کے سامنے ہیں۔ تو تیسری جو ہے اس کے اندر ترجیح دی جائے گی۔ تو وجوہات ترجیح میں پہلی ترجیح اس بات پر ہمارے ہاں بھی دی جاتی ہے، مختلف ترجیحات کی وجہ ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ زیادہ فقیہ راوی کون سا ہے اس میں، تو جو زیادہ فقیہ ہوگا، علم کا زیادہ ماہر ہوگا، اس کی بات کو لے لیں گے۔ یا اسی طرح اس بات کو بھی دیکھا جائے گا کہ کس صحابی نے، جس کی روایت آ رہی ہے ہم تک پہنچ رہی ہے، کس صحابی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ وقت گزارا ہے،
تو وجوہات ترجیح میں ہمارے ہاں ایک چیز یہ بھی ہے احناف کے ہاں کہ زیادہ وقت گزارنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہ بھی وجوہات ترجیح کے اندر شامل ہے۔ مثال کے طور پر آپ حضرات کے سامنے سیرت کا مطالعہ فرمائیں اور احادیث کو دیکھیں، بہت سارے صحابہ کرام، بہت سارے وفود زندگی میں ایک بار سرکار کے پاس تشریف لائے، ایک ہفتہ ٹھہرے، ایک مہینے ٹھہرے، 10 دن ٹھہرے، 2 دن ٹھہرے، 4 دن ٹھہرے، انہوں نے زندگی کا جو عمل سرکار کا دیکھ لیا، بعد میں اس کو اسی طرح نقل کر لیا، سرکار کی زندگی کا عمل تھا۔ لیکن آپ عقلی طور پر اس بات کو بھی دیکھیں اور شرعی طور پر بھی کہ وہ صحابہ کرام جو ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے یا آخری عمر تک ساتھ رہے، تو ان کی بات کو ترجیح تو ہوگی کہ ایک بار آنے والا، سال میں ایک بار، زندگی میں ایک بار آنے والا، اس کی روایت کو وہ ترجیح حاصل نہیں ہوگی جو ہر وقت ساتھ رہنے والے کو، زیادہ وقت ساتھ گزارنے والے کو حاصل ہوگی۔ تو وجوہات ترجیح کے اندر ایک یہ بھی ہے کہ جس صحابی نے زیادہ وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا ہوگا، اس کی روایت کو احناف کے ہاں ترجیح دی جاتی ہے۔ اسی طرح ایک تیسری جو ہے نا ہمارے ہاں وجوہ ترجیح ایک یہ بھی بتا دیتا ہوں، وہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر ایک صحابی کو دیکھا جائے گا کہ اس کی کسی علم میں اگر مہارت ہوگی تو اس کی روایت کو لے لیا جائے گا، دوسرے صحابی کی روایت کو، دوسری جو ہے نا فقیہ کی روایت کو، دوسری محدث کی کسی کی روایت کو، راوی کی روایت کو چھوڑ دیا جائے گا، اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ ترجیح، وجوہات ترجیح کا بیان کر رہا ہوں۔ تو اس کے اندر مثال کے طور پر کسی کو علم جو ہے نا وہ علم تفسیر کا اگر وہ ماہر ہے، جیسے کہ عبداللہ بن عباس ہیں، تو دیگر عبداللہ بن عمر ہیں رضی اللہ عنہ، ان حضرات کی روایت جب آ جائے گی، ان حضرات کی بات آ جائے گی، تو پھر دیگر ایک کسی اور کی بات کو چھوڑ دیا جائے گا، ان کی روایت کو لے لیا جائے گا۔ تو وجوہات ترجیح میں نے صرف اشارہ کیا اور بہت ساری وجوہات ترجیح ہیں۔ تو یاد رکھیں احناف کے ہاں سب سے پہلا طریقہ تطبیق کی جائے گی کہ سب پر عمل ہو جائے، دوسرے نمبر پر تنسیخ کی جائے گی کہ زندگی کی پہلے عمل کو لے لیا جائے، بعد والے کو چھوڑ دیا جائے۔ اگر یہ بھی ممکن نہ ہو، تاریخوں کا پتہ چلنا نہ رہا ہو، تو پھر ترجیح دی جائے گی ان روایات کو وجوہات ترجیح کی بنیاد پر۔ اور اگر یہ تینوں کام ممکن نہ ہو کہ مختلف نصوص ہیں، مختلف روایات ہیں، ان میں ہم تطبیق بھی نہیں کر سکتے، ہم ناسخ منسوخ کا بھی کام نہیں کر سکتے، پتہ نہیں چل رہا تاریخوں کا، اور کوئی وجوہات ترجیح میں بھی سارے ایک جیسے درجے کے لوگ ہیں، سب فقیہ ہیں، سب کا معاملہ ایسا ہے، تو پھر اس کے اندر چوتھا کام جو فقہائے احناف کرتے ہیں، کتنی زبردست ترتیب ہے ان کی، اس کو توقف کہا جاتا ہے کہ اس پر توقف کیا جائے گا، خاموشی اختیار کی جائے گی۔ جو بندہ بھی جس بھی روایت پر عمل کر لے گا، سب کے سب درست ہو گئے، کسی کو غلط نہیں کہا جائے گا۔ تو احناف کا کتنا پیارا طریقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے اوپر عمل کرنے کا طریقہ کار، کہ مختلف اختلاف والی صورتیں آئیں گی تو ایسا نہیں ہوگا کہ ایک ہی اصول اپنا لیا بس اس کے بعد ساریوں کو باقیوں کو چھوڑ دیا، بلکہ ایسی بہترین صورتیں آپ کو دے دی کہ یا تو سب پر عمل کر لیں، یا زندگی کے آخری مبارک عمل پر عمل کر لیں، یا آپ وجوہات ترجیح میں سے کسی پر عمل کر لیں، اور اگر کچھ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم جو جس پر عمل کر رہا ہو سب کو چھوڑ دیا جائے، اور ان کو جو ہے نا برا بھلا نہ کہا جائے، ہر ایک سرکار کے عمل پر، سنت پر عمل کر رہا ہے اس کو جنت کا حقدار سمجھے، جنت میں جانے والا سمجھے۔ اور آخر میں ایک گزارش یہ بھی کروں گا اپنے احباب سے کہ یاد رکھیں کہ ہمارے جو احباب ہیں جو ان شبہات کو لوگوں کے ذہنوں میں ڈالتے ہیں اور مقلدین کے خلاف، احناف کے خلاف، انشاءاللہ اس پر مزید بھی میں گفتگو کرتا رہوں گا۔ یہ بنیادی باتیں جو آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، تو ان کو یہ بات بھی ذہن نشین فرمانی چاہیے کہ یہ احناف کا جو طریقہ کار ہے، احناف کا جو مسلک اور مشرب ہے، جو مذہب ہے، جو ان کا طریقہ کار ہے، اس کے اندر بڑی بہترین طریقہ کار کے ساتھ اصولوں کو وضع کیا گیا ہے۔ اور ہمارے ہاں غلطی کرتے ہیں وہ لوگ جو لوگوں کے ذہنوں میں شبہات ڈالتے ہیں اس بات کے اوپر کہ 250-300 سال کے بعد جو علم اسماء الرجال جو ہے نا وہ کتابیں مدون ہوئیں اور اصول حدیث کی کتب مدون ہوئیں، 250-300 سال کے بعد ان فقہا کے، امام صاحب کے آنے کے بعد جو مدون و مرتب ہوئی ہیں، ان اصولوں کے ساتھ فقہا کو کہتے ہیں کہ بھائی فقہا کو جو پہلے گزرے ہیں، ان سے 200 سال پہلے گزرے ہیں، 100 سال 150 سال پہلے گزرے ہیں، بعد والی لکھی ہوئی کتابوں کا ان کے مطابق ان کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو خدارا احناف جو مقلدین ہیں، جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر اعتماد کرتے ہیں، ان کا طریقہ تو، ان کا طرق تو وہ تواتر سے ثابت ہے۔ آپ کے آنے والے محدثین، ہم ان کا بھی احترام کرتے ہیں، ان کے پاس ہمارے دلائل، مجھے جب دلائل کی بات آئے گی انشاءاللہ دلائل آپ کے سامنے رکھوں گا، یہ بنیادی باتیں عرض کر رہا ہوں۔ تو آپ ایک غلطی یہ بھی کرتے ہیں کہ بعد کی لکھی ہوئی 200 سال کتابیں، 300 سال بعد لکھی ہوئی کتابوں کے متعلق اور علوم جو بعد میں مرتب ہوئے، ان کو آپ کہتے ہیں کہ پہلے فقہا کی باتوں کو ان پر منطبق کرتے ہیں۔ تو کیسا ظلم ہے ان کے ساتھ کہ ایک علم ہی ان کے زمانے میں اسماء الرجال کا نہیں تھا، کتابیں نہیں تھی اس علم کی، نیا علم بعد میں وجود میں آیا، اور اصول حدیث تو مرتب ہی نہیں تھے، صحیح ضعیف وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اور اصول حدیث جتنے بھی ہیں سارے کچھ پتہ نہیں تھا اس زمانے میں، کتابیں نہیں تھی، اس کی علم ہی نہیں تھا اس زمانے میں۔ تو آپ یہ کہیں کہ فقہا کو آپ ان اصولوں پر پرکھیں گے جو 200 سال بعد ان کے بعد آئے ہیں، تو یہ ظلم ہے ان کے اوپر۔ تو یاد رکھیں
اپنے مسلک پر ہر انسان ضرور عمل کرے، لیکن اس میں انسان کو اتنا غلو نہیں اختیار کرنا چاہیے کہ اپنے علاوہ انسان کو سب باطل نظر آنا شروع ہو جائے، اور اپنے علاوہ سب اس کو کفر اور شرک اور بدعت اور پتہ نہیں کیا کیا نظر آنا شروع ہو جائے۔ اللہ ہمیں اپنے نظریات کو 100% اعتدال پر لا کر امت مسلمہ کی اٹھان کی، نشت ثانیہ کی اور اس کی بلندی کی جو باتیں ہیں ان کی طرف بڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔